अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरह माइदा शुरू होगी। माइदा का मानी है दस्तरख़्वान जिस पर खाना रखा गया हो। इस सूरत का नाम माइदा इसलिए रखा है कि इसके आखिर में माइदा का ज़िक्र है उस वाक़े की तरफ जो हज़रत ईसा के हवारियों ने हज़रत ईसा से मुतालबा किया था कि हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, कि क्या आपका रब ताकत रखता है कि हम पर आसमान से दस्तरख़्वान उतारे। तो हज़रत ईसा ने फिर कहा था क़ौल तक़ुल्लाह, कि अल्लाह से डरो। एक तरफ तो रब्बु का भी कह रहे हो कि आपका रब, और दूसरी तरफ ये पूछ रहे हो कि क्या वो दस्तरख़्वान उतारने की कुदरत रखता है। तो दस्तरख़्वान की क्या हैसियत अल्लाह की ज़ात के आगे, वो तो आसमानों और ज़मीनों को बनाने वाला है। तो इस पर उनके मुतालबे पर अल्लाह ताला ने फिर दस्तरख़्वान आसमान से नाजिल किया। उसका जिक्र जब आगे आएगा तो हम तफसीलन करेंगे। मदनी सूरत है, इससे पहले 111 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। सूरह माइदा का भी इसलूब वही है जो निसा का था, मगर इसमें ज़्यादातर जोर है अहले किताब पर। सूरह बकरा में शरीयत इस्लामी का इब्तदाई खाका हुआ था और तकमीली अहकाम सूरह माइदा में आएंगे। इसमें अहले किताब पर इत्माम हुज्जत और आखिरी दर्जे में दावत और आखिरी फैसला कुन बातें सूरत में आएंगी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, औफू बिल उक़ूद, पूरा करो अपने वादों को। उक़ूद अक़द की जमा है। अक़द का मानी है गिरा और वादा। हमारी ज़िंदगी का तमाम जो दारोमदार है वो एक किस्म का मुआहदों पर ही कायम है। जैसे शादी ब्याह हो, कारोबार हो, घरेलू मामलात हैं, घर से बाहर के मामलात हैं, उन सब में वादा और कुछ फ़राइज़ होते हैं कि जिनको हमने पूरा करना होता है। उसके अलावा अल्लाह ने जैसे पहला वादा आलम अरवाह में किया था कि जब अल्लाह पाक ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। क़ालू बला, तो सब ने कहा कि हाँ तू हमारा रब है। तो ये सबसे पहले तो हम अपने इस वादे को पूरा करें कि अल्लाह के सिवा किसी को रब न बनाएं। दूसरा वादा, जब इंसान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के साथ वफादारी का अहद करता है। तीसरा वादा, जब ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजमिल में पढ़ता है तो कहता है क़बिलतु जमीअ अहकामिही, कि मैंने अल्लाह के तमाम अहकाम को कबूल किया। तो अल्लाह के साथ जो जो वादे हमने किए हैं उनको पूरा करना है, और जो बंदों के साथ वादे किए हैं उनको भी पूरा करना है, क्योंकि वादे की खिलाफ वर्जी मुनाफिक की इलामत है। तो आगे फरमाया उहिल्लत लकुम, हलाल किए गए तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआमी, जो पाए जो इनाम की मद में से हैं। बहीमा का लफ्ज़ी मानी है 4 टांगों वाला जानवर, और बहीमा के बाद अगर इनाम का लफ्ज़ ना होता तो इसमें कुत्ता, बिल्ली, गधा सब शामिल थे। लेकिन इनाम का लफ्ज़ जिक्र करके अल्लाह पाक ने ये बता दिया कि वो चौपाए हलाल हैं जो इनाम की मद में हैं। इससे अगली सूरत का नाम ही इनाम है, तो उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि इनाम की मद में 8 किस्म के जानवर हैं। भेड़ों में से 2 नर और मादा, बकरियों में से इसी तरह 2 नर और मादा, ऊँटों में से भी 2, और गायों में से और भैंस, इनमें भी 2 मादा। इस तरह ये 8 बनते हैं। तो इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जो कि तलावत किए जाएंगे तुम पर, गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम, इस हाल में कि हलाल ना समझने वाले हो शिकार को जब कि तुम एहराम की हालत में हो। हज और उम्रे में जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद बहुत सारी जायज़ चीज़ें उस पर हराम हो जाती हैं, जिसमें से एक शिकार है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहकुमु, फैसला करता है, मा युरीद, जो इरादा करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु, ना बेहुरमती करो, शआइरल्लाहि, अल्लाह की इलामतों की। शाइर का मानी है इलामत और निशानी। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि वैसे तो शाइरिल्लाह में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर 4 चीज़ें बड़ी हैं। एक अल्लाह के पैगंबर का वजूद, दूसरा खाना काबा, तीसरा कुरान पाक, और चौथे नंबर पर नमाज। तो इन सब चीज़ों का एहतराम करना, इसके अलावा सफ़ा मरवा भी शाइरिल्लाह में से हैं, और कुर्बानी के जानवर भी शाइरिल्लाह में हैं।
تو ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے اور ان کی بے حرمتی سے منع فرمایا گیا۔ وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامَ، اور نہ عزت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والے مہینے بھی 4 ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا اور ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا سب ممنوع تھا۔ تو اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ان کے احترام کا حکم تھا۔ سورہ توبہ میں آگے اس کا بیان آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان مہینوں میں جنگ میں پہل نہ کرو، لیکن اگر دشمن پہل کرے تو پھر دفاع کیا جا سکتا ہے۔ وَلَلْحَدْیَ، اور نہ قربانی والے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ حدیہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو قربانی کے لیے حرم میں لے جاتے ہیں۔ وَلَلْقَلَائِدَ، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو کہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی جو حاجی جب بڑے جانور پانی کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ان کے گلے میں کوئی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے کہ تاکہ کوئی ان کو پہچان کر نقصان نہ پہنچائے، تو ان کو بھی نقصان پہنچانا یا تنگ کرنا منع کیا گیا۔ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام کا، یعنی جو حج اور عمرے کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں، ان سے بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا یا ان کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، اس لیے ان کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یبتغون، اور چاہتے ہیں فضلا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے فضل، ورضوانا، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ مسلمان کا اصل مقصد تو حج کرنا ہی ہے یا عمرہ کرنا، لیکن ضمنی طور پر کوئی تجارت بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد یہی ہے کہ حج کے دنوں میں جو تجارت کی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل آؤ تو پس شکار کر سکتے ہو۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، اس سال ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس میں ہماری توہین ہے کہ لوگ کہیں گے کہ قریش نے اپنے دشمنوں کو مکہ میں آنے دیا۔ اور پھر معاہدے کے تحت اگلے سال 7 ہجری میں آپ دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں چونکہ پچھلے سال کا غصہ تھا کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس غصے کے اظہار سے پہلے ہی منع فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں شَنَآنُ قَوْمٍ، بغض کسی قوم کا، أَن صَدُّوكُمْ، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے، أَن تَعْتَدُوا، یہ کہ تم ان پر زیادتی کرو، وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو یا مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ نیکی سے مراد وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، اور تقوی سے مراد وہ کام ہیں جن سے بچنا ہے، ان کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ان میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تعاون کرو، عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کی چیزوں پر۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنا، تو اللہ کے احکام کو توڑنے پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور عدوان بندوں کے حق کو ضائع کرنا، تو کہیں بندے پہ کوئی زیادتی کرنی ہو، ان کا کوئی حق ضائع کرنا ہو تو کبھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ آج کی آیات سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو مومن ہے اس کی زندگی آزاد زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی کچھ حدوں کی پابند ہے، کہ جو حدیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں، کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود اس دنیا میں اللہ کی آقائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان حدوں کا پابند بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک نے کچھ چیزیں انسان کے لیے حلال اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، لیکن بعض موقعوں پر انہی حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانے پینے سے استعمال کرنے سے اللہ روک دیتا ہے۔ جیسے احرام کی حالت میں انسان اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنے بال نہیں کٹوا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا، جبکہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، لیکن احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کر دی ہے۔
اور اسی طرح سے کچھ مہینوں کو بھی حرمت والا قرار دے دیا کہ ان مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر کسی دینی حقیقت کی علامت بن جائے تو اس کا احترام کرے، کیونکہ ایسی چیز کا احترام خود دین کا احترام ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے خوف سے کرے، نہ کہ کسی اور جذبے کے تحت۔ اور آخری آیت میں جس طرح اللہ پاک نے کہا کہ جس طرح انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو یہ نہ ہو کہ اب تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب ایک انسان جو عام حالات میں بہت اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، لیکن جب کوئی غیر معمولی حالت پیدا ہو جاتی ہے کوئی اس کے مزاج کے خلاف، تو وہ بالکل بدل کر دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان ایک دم بے خوف ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی حدوں کو توڑنے سے وہ گریز نہیں کرتا۔ تو اس حالت میں بھی انسان کو انصاف کی حدوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس وقت انسان اپنے حریف کو، اپنے دشمن کو چاہتا ہے کہ اس کو بالکل زیر کر دے، اس کو جس طریقے سے بھی ہو ناکام کر دے، مگر یہ اللہ کے ہاں یہ چیز جائز نہیں۔ انسان کو غصے میں بھی اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہی اصل وقت ہوتا ہے کہ جب ہم آزمائے جاتے ہیں کہ کیا اس وقت ہمیں اللہ یاد رہتا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرنے لگے تو پھر ہمارا کام ہے کہ اٹھ کر ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں اور اس ظلم کو ہونے سے روکیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی نیکی کا کام ہے تو اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ان تمام عوامل کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اور یہی اصل تقویٰ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔